یہ ہیں 30 سالہ سیم بینکسمین فریڈ، جنہوں نے صرف 8 سالوں میں اپنے آپ کو زیرو سے اٹھا کر 2600 کروڑ ڈالرز کا مالک بنا دیا۔ لیکن صرف ایک ٹویٹ نے راتوں رات ان کی پوری ایمپائر کو ملیا میٹ کر دیا۔ فوربس ریچس لسٹ میں شامل ہونے کے ساتھ ساتھ ان کو دنیا کے ہر چھوٹے بڑے پلیٹ فارم پہ ڈسکس کیا جانے لگا، کیونکہ آخر کار اتنی چھوٹی ایج میں اتنی زیادہ دولت بنانا، وہ بھی صرف 8 سالوں میں، واقعی ایک حیران کرنے والا کام ہے۔ اگر ہمیں کہا جائے کہ اتنی زیادہ دولت رکھنے والا شخص راتوں رات دنیا کا غریب ترین انسان بن گیا ہے تو اس بات پر یقین لانا مشکل ہو جائے گا، لیکن سیم کے کیس میں ایگزیکٹلی ایسا ہی ہوا ہے۔ پر سوال ہے کہ آخر کیسے؟ سیم بینکسمین نے اتنی دولت اتنا جلدی کیسے بنائی، اور صرف ایک ٹویٹ نے اس کو غریبی کی گہرائیوں میں کہہ تو بہت پڑی، لیکن میں آج آپ کو صرف اس کے مین پارٹس آسان الفاظ میں ایکسپلین کرنے کی کوشش کروں گا۔ اس واقعے کی شروعات 2014 میں ہوتی ہے، جب سیم بینکسمین فریڈ نے MIT سے گریجویشن کی اور جین اسٹریٹ کیپٹل نامی ایک ٹریڈنگ فرم میں جاب کرنے لگے۔ یہاں ان کو ایک لائف چینجنگ آئیڈیا آیا جس کے ذریعے وہ بے انتہا پیسہ بنا سکتے تھے۔ سیم نے کرپٹو کرنسی میں ایک لوپ ہول تلاش کیا جس کے ذریعے وہ امریکہ سے بٹ کوائن خرید کر جیپنیز مارکیٹ میں مہنگے داموں سیل کرتے تھے۔ یہ بزنس اتنا پروفیٹیبل تھا کہ وہ ایک دن میں $25 ملین کا بزنس بھی کر لیتے تھے۔ یہاں سے کمائے ہوئے پیسوں سے سیم نے الامیڈا ریسرچ کے نام سے ایک کرپٹو فرم کھولی۔ اس فرم میں انہوں نے اپنے کالج فرینڈز اور ایکس کولیگز کو رکھا جو سیم کے ساتھ جین اسٹریٹ کیپٹل میں کام کرتے تھے۔ جین اسٹریٹ کیپٹل پہ سیم کی ملاقات ایک اور کردار سے بھی ہوئی تھی جو آگے چل کے سیم کی تباہی کا ذریعہ بنے گی۔ اس کا نام تھا کیرولائن ایلیسن، جو سیم کی ایکس کولیگ کے ساتھ ساتھ اس کی گرل فرینڈ بھی تھی۔ کیرولائن اپنے کیریئر کے لیے بہت پریشان رہتی تھی، تو سیم نے اس کو اپنی نئی کمپنی الامیڈا ریسرچ کا CEO بنا دیا، جبکہ اس کو اس فیلڈ کا کوئی ایکسپیرینس نہیں تھا۔ اب اس کہانی میں آگے بڑھنے سے پہلے ہمیں یہ جاننا ہے کہ الامیڈا ریسرچ کا آخر کام کیا تھا۔ اگر سمپل الفاظ میں بیان کیا جائے تو یہ اپنے کلائنٹس کو کرپٹو کرنسی میں انویسٹ کرواتے تھے۔ مختلف انویسٹر سے پیسے لے کر کرپٹو کرنسی میں انویسٹ کرتے اور بدلے میں ان کو سالانہ 15% پروفٹ کی گارنٹی بھی دیتے تھے۔ یہاں تک سب کچھ ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا، صرف ایک چیز کافی اب نارمل تھی، اور وہ تھا الامیڈا چلانے والوں کا ایکسپیرینس۔ جی ہاں، الامیڈا پر لوگوں کا جتنا ٹرسٹ بن چکا تھا وہ سیم اور اس کے کولیگز کے ایکسپیرینس سے کافی بڑھ کر تھا۔ آخر کار ان 10 لوگوں کے گروپ نے اپنی مڈ 20s میں ہی لوگوں کے بلینز آف ڈالرز کو داؤ پر لگا رکھا تھا۔ سیم بینکسمین کو آگے بڑھنے کی اتنی جستجو تھی کہ اس نے 2019 میں اپنی خود کی کرپٹو ایکسچینج لانچ کر ڈالی۔ اگر آپ کو معلوم نہیں تو آپ کو بتاتے چلیں کہ کرپٹو ایکسچینج پہ کرپٹو کرنسی کی خرید و فروخت ہوتی ہے۔ ابھی تک کرپٹو کی دنیا میں ہزاروں کرنسیز اور ٹوکنز موجود ہیں جن کو سیل یا پرچیز ان ایکسچینجز پر ہی کیا جاتا ہے۔ الامیڈا کی انویسٹمنٹ بھی کرپٹو ایسٹس میں ہی ہوتی تھی، جس کے لیے ان کو دوسری ایکسچینجز پہ ٹریڈ کرنی پڑتی تھی۔ اپنے پروفٹس کو بڑھانے کے لیے سیم نے FTX کے نام سے اپنی کرپٹو ایکسچینج لانچ کی، اور اسی کے ساتھ اپنی خود کی FTT کے نام سے کرپٹو کرنسی بھی۔ یاد رہے کہ FTX ایکسچینج کا نام ہے اور FTT ایک کرنسی کا۔ اب کیونکہ لوگ آلریڈی سیم پر اور اس کی قابلیت پر اتنا بھروسہ کرتے تھے، اور سیم کی اپنی ہی کمپنی الامیڈا ریسرچ کے بھی کافی موٹے اور تگڑے انویسٹرز تھے، اسی وجہ سے دیکھتے ہی دیکھتے FTX پر 10 لاکھ لوگوں نے بھروسہ کر کے اپنے پیسے FTX کے اکاؤنٹس میں رکھوائے اور وہاں ٹریڈ کرنا شروع کر دیا۔ کسی بھی ایکسچینج کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جتنی بھی ٹریڈز ہوں گی اس کا ایک چھوٹا سا پرسنٹیج ایکسچینج کو جاتا ہے۔ مان لیں کہ اگر آپ نے $10 کی کوئی ٹریڈ کی، کوئی کرنسی خریدی، تو اس کا ایک چھوٹا سا حصہ قریب $0.02 ایکسچینج کی فیس میں چلا جاتا ہے۔ سننے اور دیکھنے میں یہ بہت کم لگتا ہے، لیکن جب ایکسچینج پہ روزانہ $100 بلین سے زیادہ کی ٹریڈز ہوں تو ایکسچینج کی اچھی خاصی فیس بن جاتی ہے۔ اب سیم نے اس کے بعد جو اسٹیپ اٹھایا وہ اس کی لالچ تھی۔
اور وہی اس کی تباہی کا باعث بنا۔ سیم نے ایکسچینج کے یوزرز کو ٹریڈنگ فیس میں ڈسکاؤنٹ دینا شروع کر دیا۔ جو لوگ بھی اپنے پیسے ڈالرز میں نہیں بلکہ FTT کرنسی میں رکھیں گے، ان پر ٹریڈنگ فیس یا تو معاف ہو جاتی تھی یا پھر بہت ہی کم ہو جاتی تھی۔ اب FTT کی خود کی تو کوئی ویلیو تھی نہیں، لیکن یہ ڈسکاؤنٹ پانے کے لیے لوگوں نے FTT خریدنا شروع کیا اور ایسے FTT کی قیمت بڑھتی چلی گئی۔ اس چیز سے یوزرز نے تو فائدہ اٹھایا ہی، لیکن سب سے بڑا فائدہ آخر کار FTX کے CEO سیم بینکسمین کو ہی ہوا، کیونکہ جس کرنسی کی کوئی ویلیو ہی نہیں تھی وہ اب $80 کی سیل ہونے لگی۔ یہ FTX اور سیم کے لیے ایک گولڈن پیریڈ تھا۔ ہر جگہ FTX کے چرچے تھے۔ مرسیڈیز F1 ٹیم نے FTX کو اپنا ایڈورٹائزنگ پارٹنر بنا لیا۔ UC برکلے اسٹیڈیمز کے نام FTX پر رکھ دیے گئے اور میامی میں NBA اسٹیڈیم کو بھی FTX کا نام دے دیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ سیم بینکسمین کو کامیاب اور امیر لوگوں کی لسٹ میں شمار کیا جانے لگا۔ ان شارٹ، کرپٹو کی فیلڈ سے تعلق رکھنے والا ہر شخص FTX اور FTT کا دیوانہ ہو چکا تھا۔ لیکن یہ خوشیاں صرف چند دنوں، چند مہینوں کی مہمان تھیں، اس کا اندازہ کسی کو بھی نہیں تھا۔ اب یہاں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جتنے بھی لوگ اپنے پیسے اپنی جمع پونجی ایکسچینج پہ رکھوا کر وہاں ٹریڈ کرتے ہیں، ان کے پیسے وہاں پڑے ہونے چاہیے، یعنی وہ جب بھی اپنا پیسہ وتڈرا یعنی ایکسچینج سے باہر نکالنا چاہیں تو وہ بآسانی نکال سکیں۔ اسی بھروسے پر لوگ ایکسچینجز پہ اپنا پیسہ رکھواتے ہیں، لیکن حقیقت میں ہوتا یوں ہے کہ نارمل حالات میں ایک ساتھ اتنے سارے یوزرز اپنا پیسہ نہیں نکلواتے۔ یا تو مارکیٹ کریش ہو رہی ہو یا پھر انفلیشن کی صورت میں لوگ اپنے پیسے وتڈرا کر لیتے ہیں۔ تو اس چیز کا فائدہ اٹھا کر سیم نے لوگوں کا رکھوایا ہوا پیسہ مختلف کوائنز میں انویسٹ کرنا اور اڑانا شروع کر دیا، اور یہ کام بہت ہی رازداری کے ساتھ کیا جاتا تھا، حتیٰ کہ FTX اور الیمیڈا کے امپلائیز کو بھی اس کی بھنک نہیں پڑی، کیونکہ سیم کو خطرہ تھا کہ اس کی یہ انلیگل حرکت کہیں لیک نہ ہو جائے۔ سیم کا خیال تھا کہ وہ کسٹمر فنڈز کے پیسے سے ٹریڈ کرے گا اور پروفٹ کما کے کسٹمر فنڈ کے پیسے واپس FTX میں بھیج دے گا، پر سیم کی قسمت کا ساتھ شاید اب یہیں تک تھا۔ اسی دوران امریکہ میں انفلیشن آ گئی، جس کی وجہ سے لوگوں نے اپنے ایسیٹس لیکویڈیٹ کرنا شروع کر دیے، اور ان سب میں بھلا کرپٹو مارکیٹ کیسے پیچھے رہتی۔ لوگوں کا رکھوایا ہوا پیسہ سیم اور اس کے پارٹنرز نے جہاں جہاں بھی لگایا تھا وہ بری طرح سے ڈوب گیا، اور اس سے بھی بری خبر یہ تھی کہ یہ خبر نیوز ایجنسیز تک لیک ہو گئی۔ سیم بینکسمین فریڈ کی گرل فرینڈ اور الیمیڈا ریسرچ کی CEO کیرولائن ایلیسن نے وال اسٹریٹ جرنل کو ویڈیو کال کے دوران غلطی سے یہ کہہ ڈالا کہ FTX نے کسٹمر فنڈز کے پیسے الیمیڈا کو ٹرانسفر کیے ہیں۔ کسٹمر فنڈز کا نام سنتے ہی سب کے کان کھڑے ہو گئے، کیونکہ یہ پیسے تو FTX کے کسٹمرز کے تھے، جن کو استعمال کرنا ایک بہت بڑا کرائم ہے۔ سیم نے اس معاملے پر پردہ ڈالنے کی بھرپور کوشش کی اور کہا کہ سب کے پیسے صحیح سلامت موجود ہیں، کسی کو بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اس سارے معاملے کو ایک شخص چپ چاپ دیکھ رہا تھا، جس کا اس پوری کہانی میں سب سے امپورٹنٹ رول ہے، اور وہ تھا CZ یعنی چینگ پینگ زاؤ، جو کہ بائنانس کرپٹو ایکسچینج کا CEO ہے۔ جی ہاں، FTX کا رائیول اور سیم کا دوست۔ جب سیم FTX ایکسچینج لانچ کر رہا تھا تو CZ نے اس میں اپنے $500 ملین کا شیئر ڈالا تھا۔ FTX جب اپنے پیروں پر کھڑی ہو گئی تو سیم نے CZ کو $2 بلین دے کر اس کا شیئر واپس خرید لیا، لیکن یہ $2 بلین US ڈالرز میں نہیں بلکہ FTT کرنسی میں دیے گئے، جو کہ FTX کی اپنی کرنسی تھی۔ CZ نے یہ FTT تب سے سنبھال کر رکھے تھے، ان کو سیل نہیں کیا تھا۔ سیم کو یہ بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ وہ CZ کو FTT کرنسی نہیں بلکہ ایک بام دے رہا ہے۔ CZ کے پاس اتنے زیادہ FTTs تھے کہ وہ کسی بھی وقت ان کو ایک ساتھ سیل کر کے سیم اور اس کی پوری ایمپائر کو الٹا سکتا تھا، کیونکہ اس قسم کی کرنسی کی ویلیو تو زیادہ ہو سکتی ہے لیکن اس کے خریدار زیادہ نہیں ہوتے، پر CZ نے ایسا نہیں کیا، کیونکہ شاید وہ اتنے سالوں سے صحیح موقع کا انتظار کر رہا تھا۔
جب نیوز میں یہ سارا معاملہ گرم تھا تو 6 نومبر 2022 کو سی زیڈ نے صرف ایک ٹویٹ کیا جو سیم کی پوری امپائر کو ہلانے نہیں بلکہ گرانے والا تھا۔ سی زیڈ نے پبلک ٹویٹ میں بولا کہ ایف ٹی ایکس میں کرپشن کی خبروں پر ہم نے اپنے ایف ٹی ٹی ٹوکنز کو بیچنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ابھی تک سی زیڈ نے اپنے ایف ٹی ٹی بیچے نہیں تھے، پر اس ٹویٹ نے ہی پوری کرپٹو ورلڈ کے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ جن کے پاس ایف ٹی ٹی تھے انہوں نے اس کو دھڑا دھڑ بیچنا شروع کر دیا اور ایف ٹی ایکس کے کسٹمرز نے اپنے پیسے ایکسچینج سے ود ڈرا کرنا شروع کر دیے۔ لیکن پیسے وڈرا تو تب ہوں گے جب پیسے وہاں موجود ہوں۔ سیم اب بری طرح سے پھنس چکا تھا۔ اس کے پاس سی زیڈ کے قدموں میں گرنے کے سوا اور کوئی آپشن نہیں بچا تھا۔ سیم اور سی زیڈ کے درمیان کچھ باتیں ہوئیں اور یہ طے پایا کہ بائنینس اب ایف ٹی ایکس کو خرید رہا ہے، وہ بھی کوڑیوں کے بھاؤ۔ لیکن 2 دنوں کے بعد سی زیڈ نے یو ٹرن مارا اور ٹویٹ کر کے ایف ٹی ایکس کو خریدنے سے صاف صاف انکار کر دیا، کیونکہ سی زیڈ نے جتنا سوچا تھا سیم اس سے کہیں زیادہ کام خراب کر چکا تھا۔ ایف ٹی ایکس کو لوگوں کے $10 بلین واپس دینے تھے، لیکن ان کے پاس اصل میں صرف $900 ملین ہی پڑے تھے۔ یعنی سیم نے کسٹمرز کے 90% پیسوں کو نکال کر ان کو کہیں اور انویسٹ کیا جہاں اس کو بھاری نقصان ہو گیا۔ بس پھر کیا تھا، جو 2 دن پہلے $26 بلین کا مالک تھا، صرف 2 ٹویٹس نے اس کو $8 بلین کا مقروض بنا دیا۔ 11 نومبر 2022 کو سیم نے ٹویٹ کر کے اپنی ہار تسلیم کی اور کہا کہ ایف ٹی ایکس اور ایلامیڈا بینکرپٹ ہو چکی ہیں۔ اس کہانی نے ہم سب کو یہ سکھایا ہے کہ جتنی چادر ہے صرف اتنے ہی پاؤں پھیلانے چاہیے۔ کسی اور کے پیسے پہ بغیر بتائے بزنس یا ٹریڈز کرنا اچھوں کو برباد کر سکتا ہے۔